یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ یا خواجہ ہند کے راجا یا خواجہ ہند کے راجا یا خواجہ یا غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ ہم غریب بڑے تم بڑے غریب نواز۔ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز، ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز۔ ولی ذی حشم خواجہ معین الدین اجمیری، صفی محتشم خواجہ معین الدین اجمیری، عجب ہی کیف و مستی میں نظر آتے ہیں دیوانے، کرو ان پر کرم خواجہ معین الدین اجمیری۔ تمہارے نام لیوا درد ہائے صد مصائب ہے، ہمائل با کرم خواجہ معین الدین اجمیری۔ ہے محمود حزیں تیرا دو صدقہ شاہ سمنا کا، ہے محمود حزیں تیرا دو صدقہ شاہ سمنا کا، نہ ٹپکے اشک غم خواجہ معین الدین اجمیری، نہ ٹپکے اشک غم خواجہ معین الدین اجمیری۔ تیرے در پر غلام سید سرکار آئے ہیں، ذرا دیکھو تو کیسے بے کس و ناچار آئے، نگاہ کرم کر دو میرے آقا، عطائے رسول غریب نواز حبیب اللہ سلطان الہند، ہم غریبوں کے غریب پرور، ہمارے ماوا ہمارے ملجا ہمارے داتا غریب نواز، یہ اشرف کے غلام آپ کی چوکھٹ پر اپنی نیاز جبین نیاز کو جھکانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے مولا کریم۔ آج ہم تیرے اس محبوب برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں حاضر ہے، اس بارگاہ کی حاضری ہم سب کی قبول فرما لے، ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھ، خاتمہ ایمان پر فرما۔ مولا کریم ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا کر، ذوق عبادت عطا کر، سجدوں میں لذتیں عطا کر۔ یا اللہ ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے، اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر، برکتیں عطا کر، نعمتیں عطا کر، اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر۔ سرکار غریب نواز نگاہ کرم فرما دیجیے۔ سال بھر یہ غلام اس موقع کا انتظار کرتے، پریشانیاں انہیں پریشان کرتی ہے، وہ اس بات سے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتے کہ جتنی پریشانیاں چند دنوں کی ہے، میرے آقا کی چھٹی آئے گی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا کی چوکھٹ پر ہم حاضر ہوں گے، دستے سوال پھیلائیں گے، آقا ہم پر کرم فرمائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے غریب نواز وہ وقت آ گیا ہے، اٹھا دو اپنی نظر کرم کو، ذرا ان بہتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ لو، ان تڑپتے ہوئے دلوں کو دیکھ لو، ان مچلتی ہوئی آرزوؤں کو دیکھ لو، ان کی یقین کو دیکھو، انہیں یقین ہے کہ میرا خواجہ عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا۔ اب عطا کرنے کا وقت آ گیا ہے، چھٹی کی محفل سج چکی، کل شریف ہو گیا، اب بھکاریوں کو بھیک دینے کا وقت ہے۔ میرے خواجہ اٹھا دو پردے، دیکھ لو غلاموں کو، یہ آپ کے چہیتے اشرف کے غلام پریشان حال ہو کر آپ کی چوکھٹ۔ کہاں جائیں گے میرے خواجہ، یہ کہاں جائیں گے؟
ہمارے بزرگوں نے تو آپ کی چوکھٹ بتائی، ادھر بتایا، آپ نے سدا نوازا ہے، ہم کہیں نہیں جا سکتے نہ کہیں جائیں گے۔ آپ نے غلامی چشتیت کا جو پٹکا ہماری گردنوں میں ڈالا ہے، خدا کی قسم ہم جان دے سکتے ہیں لیکن اس کی عزتوں پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ ہماری نسبتیں سلامت رہے، ہماری زندگی جاتی ہے تو جائے لیکن اس کا تقدس سلامت رہے۔ یہ عزم رکھتے ہیں غلام آپ کے، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ زہد ہے، نہ عمل ہے، نہ ریاضت ہے، نہ مجاہدات ہے، لیکن سرکار ہم غلام ناز کرتے ہیں کہ کچھ ہو نہ ہو میرے خواجہ کی نسبت تو ہے ہمارے پاس۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں ہماری محبتوں کا وہ معیار نہیں ہے جو ہمیں کمال پر پہنچا دے، لیکن میرے خواجہ اچھوں کو تو سبھی نبھاتے، آپ تو سارے بروں کو بھی نبھا لیتے ہو۔ ہم برے ہیں، آج بروں کو نبھا لو، ہم برے ہیں تو ہمیں اچھا بنا دو، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں میرے خواجہ دور کر دو۔ ہم کہاں جائیں، بڑی بپتائیں لے کر آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہو گئے، یقین رکھتے ہیں کہ خواجہ کی چوکھٹ سے کوئی محروم نہ گیا ہے نہ جائے گا۔ بس خواجہ اب دے دو تاکہ ہمارے دل کو قرار آ جائے اور ہمارا دھڑکتا دل یہ بول اٹھے کہ میرے خواجہ نے ہمیں نواز دیا، کرم خواجہ برسی اور خوب برسی، خواجہ کی عطا نے ہمیں نواز دیا، کہ ہمارے دل کو قرار آ جائے۔ بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، کاروبار میں، تجارت میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، اب پورے یقین کے ساتھ آج آپ کی چوکھٹ پہ حاضر ہو گئے کہ خواجہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اولاد کی نعمت سے بہت سے لوگ محروم ہیں، وہ یہ لے کر تمنا آئے کہ میرے خواجہ تبسم بھری ایک نظر اٹھا کر ہمیں دیکھ لیں کہ ہم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مایوس زندگیاں ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، نا امیدی کی زندگی جی رہے ہیں، میرے خواجہ اپنی چشمان کرم کو اٹھا دو، انہیں بیماریوں سے شفا مل جائے گی، عطا کر دو نا میرے خواجہ۔ یہ سب غلام تو آپ کے ہیں، آپ ہی کے تو ہیں، حق رکھتے ہیں آقا کہ آپ کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال کو پھیلائے، اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ نوازا ہے، یہ حق آپ ہی نہیں دیا ہے میرے آقا، آپ ہی بلاتے ہو نا ہمیں، ارادے لاکھ کوئی کر لے، آپ دعوت بلاؤ نہیں تو کوئی کیا آ سکتا ہے میرے آقا۔ ارادے تو بہت لوگوں نے کیا، آپ کی چوکھٹ تک حاضر نہ آ سکے، ہمارا یقین ہے کہ ہم نے ارادہ کیا اور میرے خواجہ نے ہمیں بلا لیا ہے، اسی کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب بلا لیا ہے میرے آقا تو ان غلاموں کو نواز دو، جسے جو چاہیے۔ کیا مانگتے ہیں اور کیا مانگیں گے یہ آقا؟ مایوس زندگیوں کی سے نجات مانگیں گے، زندگیوں کے بہار مانگیں گے، بے اولاد اولاد کی نعمت مانگے گا، پریشان حال پریشانیوں سے نجات مانگے گا، تندرستی کی زندگی گزارنے والے اپنی زندگی میں خوشیاں مانگیں گے، یہی سب تو مانگیں گے۔ یہ کیا مشکل کام ہے میرے آقا، آپ صرف نظر گھما کر انہیں دیکھ لو گے، یہ ساری نعمتیں انہیں مل جائے گی۔ میرے خواجہ نواز دو، بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اس سے پہلے کہ ہمتیں ٹوٹ جائے نبھا لو میرے خواجہ، دستگیری کر دو میرے آقا۔ ہمیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو میرے آقا مجھے معاف کر دینا، لیکن ہماری وابستگی کو اپنے در سے ہمیشہ یوں ہی باقی اور قائم رکھنا، ہم مر جائیں گے، آپ کے در سے نسبت ہی تو ہماری زندگی ہے۔ آپ کے گنبد کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کی چوکھٹ کو بوسہ دے لیتے ہیں، زندگی کو نئی زندگی مل جاتی ہے، قرار آ جاتا ہے میرے خواجہ۔ آپ پر سب روشن ہے، کن کن پریشانیوں میں مبتلا ہے، یہ ناچیز عاجز محمود آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اس سارے اشرفی غلاموں کے لیے آپ کی بارگاہ میں اس لائق تو نہیں ہو، لیکن بزرگوں نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اس کو نبھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ
کہ سارے اشرف کے غلام آپ کی بارگاہ میں جو جو تمنائیں لے کر آئے سرکار کرم فرما دیجئے، ان کے نیک مقاصد پورے ہو جائیں۔ اس محمود حضی پر بھی سرکار توجہ فرمائے، توجہ فرمائے میرے آقا۔ یہ سب کچھ آپ کا ہے، یہ ہمت ہے، یہ حوصلہ، یہ جب کچھ جو کچھ دیا ہے سب آپ نے دیا۔ آپ پر روشن ہے جن پریشانیوں سے دوچار ہے، سرکار کرم فرما دیجئے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں جو کچھ ملا ہے آپ کے در سے ملا ہے۔ سرکار نگاہ کرم فرمائے، ہند کے سارے مسلمانوں پر نگاہ کرم فرمائے۔ اسلام کا بول بالا ہو، یہ ہندوستان کا مسلمان آپ کا کرم ہے، آپ کی عطا ہے۔ آپ ہی نے تو اسے بنایا ہے، ہند کی زمین پر آپ ہی نے بٹھایا ہے، اور آپ ہی ہمارے محافظ حقیقی ہیں۔ آپ ہی کی حفاظت میں یہ سب جی رہے ہیں پل رہے سرکار، لیکن اس وقت پریشانیاں ہیں، ہماری خطائیں بھی ہیں سرکار، لیکن ہم خطا کاروں کی خطا کاری کو دیکھنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ آج تو سارے گنہگاروں کو نوازنے کا وقت ہے، جن کی جو تمنائیں میرے آقا کرم کر دو، ان کے مقاصد حسنہ پورے ہو جائے۔ نبھا لو میرے آقا۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے جرم ہوئے ہیں سرکار، جرم ہوئے ہیں، تو آپ رب کی بارگاہ میں ہم سب کے لیے دعا کر دو کہ مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمارے آنے والی زندگی صراط مستقیم پر قائم رہے، گناہوں سے ہماری زندگی بچے رہے، تقوی کی زندگی ہمیں مل جائے۔ سرکار کرم فرما دو، ہماری نیتوں میں نیکی پیدا ہو جائے، ہمارے فکر و ذہن میں پاکیزگی پیدا ہو جائے، ہمارے قلب کو صدق مل جائے، ہمارے قدموں کو ثبات مل جائے۔ نگاہ کرم فرما دیں اے اشرف کے غلاموں، اے عشاق، اے محبت کرنے والوں، اے خواجہ کی غلامی پہ ناز کرنے والے جتنے بھی حاضر ہیں، اپنے دلوں میں یقین کو رکھ لو، خواجہ کی بارگاہ سے تو غیر محروم نہیں جاتا۔ تم تو خواجہ کے دیوانے و غلام ہو، آج میرا خواجہ تمہیں دے گا اور تمہاری طرف سے سوا عطا فرمائے گا۔ اس یقین کو رکھ کر اپنے دل سے اپنی صداؤں کو بارگاہ خواجہ میں پہنچاؤ، دیکھو آقا کیا کیا نوازتے ہیں۔ سرکار آپ نے غلاموں کی صدا سن لی، اور یقین رکھتے ہیں آپ نے نواز دیا، اور ہم سارے غلاموں کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ ہمارے مہدی میاں صاحب کو پر توجہ فرمائے۔ اللہ پاک انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ان کے بچوں کو، ہمارے ہادی میاں صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے بچوں کو، ان کو بھی ان کی زندگی، ان کے آنے والا وقت ان کے لیے روشن ہو جائے، انہیں سکون ہو، قلبی سکون ہو، ان بچوں کے نصیبے کو بلندی مل جائے۔ یہ بڑی خدمتیں کرتے ہیں سرکار، بڑی خدمت